بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے شخصیت اور ارتقاء۔ اس دنیا میں زندگی اور ارتقاء دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔ دنیا میں صرف بے جان پتھروں میں ارتقاء نہیں ہوتا، وگرنہ حیوانات اور نباتات کا بڑھنا اور ان کا نشو و نما پانا ہی زندگی کا دوسرا نام ہے۔ ارتقاء کے اس عمل سے انسان کو کوئی استثناء حاصل نہیں۔ انسان کا جسم، اس کی سوچ، اس کا معاشرہ، سب ارتقاء کے اس مستقل اور مسلسل عمل سے گزرتے ہیں۔ افراد اسی بنیاد پر یتیمی سے بادشاہت تک پہنچتے ہیں اور اجتماعی پتھروں کے دور سے اپنا سفر شروع کر کے انفارمیشن ایج تک آ جاتی ہے۔ تاہم ارتقاء کا ایک اور میدان بھی ہے جسے ہم نے نظر انداز کر رکھا، اور یہ ارتقاء شخصیت کا ارتقاء ہے۔ انسانی شخصیت اپنے شعور کی عروج کو پہنچتے پہنچتے اپنے ماحول، وراثت اور اپنی تعلیم و تربیت کی بنا پر تشکیل پا چکی ہوتی ہے۔ مزاج، عادت، سوچ اور اقدار کا ڈھانچہ تشکیل پا چکا ہوتا ہے۔ بیشتر انسان اپنی زندگی اسی ڈھانچے کے تحت گزار دیتے ہیں۔ ان کی ارتقائی سوچ کا اگر کوئی محور ہوتا ہے تو وہ مادی ترقی ہے، لیکن جو آزمائش خدا نے یہاں رکھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت کے اس ڈھانچے کو خدائی فطری اخلاقیات اور الہامی رہنمائی کی روشنی میں تبدیل کرے۔ یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مزاج، معمولات، عادات، رویوں، سوچ اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ وہ ہر منفی سوچ اور نظریے سے اجتناب کرے اور ہر مثبت فکر کو اپنائے۔ وہ اخلاق کریمانہ کے حصول اور اخلاق رذیلہ سے چھٹکارا پانے کو اپنی زندگی کا مقصد ہی بنائے۔ وہ اچھی عادات اور اچھے رویوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائے اور برائیوں کو کھرچ کر پھینک دے۔ جو شخص ارتقاء کے اس عمل سے گزرتا ہے اس کی شخصیت پاکیزہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی وہ پاکیزگی ہے جس کا بدلہ جنت کی ابدی بادشاہی ہے، اور اس بادشاہی میں بھی انسان کے ارتقاء کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، وہ ارتقاء امتحان کا نہیں، انعام کا ہوگا، جہاں ہر روز انسان احساسات اور جذبات کی نئی خوشیوں سے ہمکنار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آخرت میں یہی خوشیاں اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔